اچھا جی، یہ کنسٹرکٹیڈ رسپانس کویسچن چیپٹر نمبر 1 کے آپ نے پہلے 2 پارٹ جو ہیں وہ کر لیے. اس میں آپ نے کویسچن نمبر 9 تک کمپلیٹ کیا. اب ہم کویسچن نمبر 10 کرتے ہیں. واٹ از دا مینٹ بائی ڈائمینشن لیس کوانٹٹی؟ گیو ون ایگزامپل. اچھا یہ جو کویسچن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے اور ویری ایزی کویسچن بھی ہے پیپر میں آنے کے لیے. اچھا جی، اس میں ہم اس کو سب سے پہلے تو پہلی چیز جو انہوں نے پوچھی ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ ڈیفینیشن کیا ہے ایک ڈائمینشن لیس کوانٹٹی کی. پہلے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے. A physical quantity that has no dimensions and is expressed as pure number without any units. ایسی کوانٹٹی جس کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا اور اس کی کوئی ڈائمینشنز نہیں ہوتی، اس کو ہم ڈائمینشن لیس کوانٹٹی کہتے ہیں. اچھا جی، اس کی ایگزامپلز ہیں. ایک ایگزامپل تو یہ کہ ریشیو آف اینی ٹو کوانٹٹیز ود سیم ڈائمینشنز لائک سٹرین جو ہوتا ہے دیٹ از اکول ٹو چینج ان لینتھ اوور اوریجنل لینتھ. تو دونوں یہ لینتھ ہیں، سیم نیچر کی کوانٹٹیز ہیں، سیم نمبر ہم لیتے ہیں. تو ہم اس میں کیا کریں گے، اس میں جو لینتھ کا یونٹ ہے وہ لینتھ کے یونٹ سے کینسل ہو جائے گا. ہمارے پاس اس کا جو آنسر ہے وہ ڈائمینشن لیس کوانٹٹی بنے گا. ڈائمینشن لیس کوانٹٹی. اچھا جی، کیونکہ اس کا کوئی یونٹ نہیں بچے گا. اب اس میں نیکسٹ ہے سیکنڈ ہے ایگزامپل میتھمیٹیکل کانسٹنٹس جو فزکس میں استعمال ہوتے ہیں لائک پائی ہے، ای ہے. ان کی کوئی یونٹ نہیں ہوتا، یہ ڈائمینشن لیس کوانٹٹیز ہوتی ہیں. اچھا جی، کویسچن نمبر 11 ہے. A student uses a screw gauge to determine the thickness of the sheet of paper. The student folds the paper 3 times and measures the total thickness of the folded sheet. اب اسٹوڈینٹ نے پیپر کو 3 دفعہ فولڈ کیا اور اس کے بعد اس نے ٹوٹل جو تھکنیس ہے وہ فائنڈ آؤٹ کی. اچھا پہلے تو یہ دیکھیں کہ اسٹوڈینٹ جو ہے وہ فولڈ کیسے کرتا ہے تھکنیس اس کی میئر کرنے کے لیے. 3 ٹائم فولڈ کرنے سے اس کی تھکنیس پہ کیا ایفیکٹ آتا ہے. اچھا یہ ہمارے پاس ایک پیس آف پیپر ہے. ہم نے اس کو جب 1 ٹائم ایسے فولڈ کیا تو یہ اس کی ایسے 1 ٹائم فولڈ کرنے سے اس کی 2 لیئرز ہو گئیں. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو سیکنڈ ٹائم فولڈ کریں گے. سیکنڈ ٹائم جب ایسے فولڈ کیا تو اس کی 4 لیئرز ہو گئیں. یہ دیکھیں 1 2 3 4. اب ہم اس کو تھرڈ ٹائم فولڈ کریں گے. جیسے تھرڈ ٹائم اس کو فولڈ کیا تو یہ کتنی لیئرز بن گئیں، یہ 4 کی ڈبل ہو کے یعنی 8 لیئرز بن گئیں. اب آپ نے اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو 8 لیئرز اس نے بنا لی، اس کو اس نے کیا کیا، اس کی اس نے تھکنیس میئر کی بائی یوزنگ سکریو گیج. دین یہ ہے assume that there is no zero error in the screw gauge. screw gauge میں کوئی زیرو ایرر نہیں ہے. the reading of the screw gauge is shown in the figure. find the thickness of the sheet. ہمیں اس کی سنگل لیئر کی جو ہے وہ شیٹ کی تھکنیس فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم نے اس کو 3 ٹائم فولڈ کر لیا تو وہ اس کی 8 لیئرز بن گئیں. پھر یہ اس نے خود ہی بتا دیا ہے کہ اس میں زیرو ایرر جو ہے وہ تھا ہی نہیں، زیرو ایرر نیل ہے، وہ لکھ لینا ہے. لیسٹ کاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سکریو گیج کا لیسٹ کاؤنٹ جو ہے وہ 0.01 ملی میٹر ہوتا ہے. ابھی ہم جو ہے وہ جیسے اس نے بتایا ہے کہ 8 لیئرز کی جو تھکنیس ہے وہ جیسی اس میں دی ہوئی ہے وہ میئر کریں، وہ ہم میئر کرتے ہیں. اچھا جی، جو بک میں ریڈنگ دکھائی گئی ہے وہ یہ والی ہے. اس میں دیکھیں آپ کو مین سکیل جو ہے اس کے اوپر یہ 0 ہے اور یہ 1 اوپر 1 آ گیا، نیچے 0.5 ہے اوپر 1 ہے. اور اسی طرح یہ 26 لائن ہے، یہ 25 نیچے، یہ 26. یہ کس کے ساتھ مل رہی ہے؟ یہ انڈیکس لائن اس کو کہتے ہیں، اس کو انڈیکس لائن بھی کہتے ہیں اور یا اس کو ڈیٹم لائن بھی کہتے ہیں. تو یہ اس کے ساتھ مل رہی ہے. تو یہ گیون ریڈنگ ہے ہمیں جو اس میں دکھائی گئی ہے کہ پیپر کو اس طرح سے میئر کرنے کے لیے، یہ پیپر کی تھکنیس میئر کرنے کے لیے. تو 8 لیئرز کو میئر کرنے کے لیے جو ہمارے پاس مین ریڈنگ ہے جو ابھی ہم نے نوٹ کی ہے، دیکھی ہے، جو اس میں دکھائی گئی ہے وہ 1 ملی میٹر، اور جو سرکولر ریڈنگ آپ نے نوٹ کی ہے وہ 26 ہے. اس کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ نمبر آف ڈویژن ہے. اس کو آپ ملٹیپلائی کریں گے، جو نمبر آف ڈویژن آئی ہے اس کو ملٹیپلائی کریں گے ہم لیسٹ کاؤنٹ کے ساتھ. 0.01 کو 26 سے ملٹیپلائی کیا تو یہ ہمارے پاس اسمال آر ریڈنگ سے میں نے اس کو شو کیا. یہ فریکشن ہے جس کو ہم ایڈ کریں گے، یہ 0.26 ملی میٹر آ گئی. یعنی 26 کو ملٹیپلائی کیا 0.01 سے تو میرے پاس 0.26 ملی میٹر آئی. اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے مین میں.
ان دونوں کو ایڈ کر دیں گے, یعنی مین ریڈنگ پلس یہ فریکشن, ان دونوں کو ایڈ کیا تو میرے پاس یہ ریڈنگ آ جاتی ہے 1 + 0.26 تو 1.26 ملی میٹر. اچھا یہ وہ ریڈنگ ہے جو ہم نے آبزرو کی, اس کو آبزرو ویلیو کہتے ہیں. ابھی ہم نے کریکٹڈ ویلیو جو ہے وہ نکالنی ہوتی ہے جب ہم زیرو ایرر پلس مائنس کرتے ہیں, چونکہ اس میں یہاں پہ ہمارے پاس کوئی بھی زیرو ایرر نہیں تھا اس لیے ہم پلس مائنس کچھ بھی نہیں کریں گے, یہی ہماری فائنل ریڈنگ ہے. اس کے بعد ہم نے نکالنی تھکنیس آف پیپر, یعنی سنگل شیٹ کی جو تھکنیس ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنی ہے. تو سنگل شیٹ کی ہم اس طرح سے نکالیں گے کہ ٹوٹل ویلیو جو ہم نے 8 لیئرز کی میئر کی ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کر دیں گے نمبر آف لیئرز پہ. تو 1.266 جو ٹوٹل تھکنیس تھی اس کو 8 پہ ڈیوائڈ کیا تو ہمارے پاس ایک سنگل کی جو ہے ایک لیئر کی تھکنیس آ گئی ہے, وہ ہے 0.16 ملی میٹر, جو ہم نے 1.26 کو 8 سے ڈیوائڈ کر کے نکالی ہے. اچھا اس کے بعد ہے کویسچن نمبر, اچھا جی کویسچن نمبر 12 ہے راؤنڈ آف ایچ آف دا فالوئنگ نمبرز ٹو 3 significant figures and write your answer in the scientific notation. یعنی جتنی بھی یہ فگرز ہیں اس کی آپ نے 3 scientific figures تک اس کا آنسر دینا ہے, باقی جو ہے وہ راؤنڈ آف کر دینی ہے. اچھا اس کے 2 کویسچن کے پارٹ ہیں, پہلے پارٹ کو دیکھتے ہیں 0.02055. اچھا سب سے پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان 3 ڈیجٹس اس میں, کیونکہ انہوں نے 3 ڈیجٹ تک 3 سگنیفیکنٹ فگر تک جو ہے آنسر مانگا ہے, تو ہم پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ اس میں جو سگنیفیکنٹ فگر 3 ہیں وہ کون سی ہیں. تو یہ ہمارے پاس یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں 2 سے نان زیرو ڈیجٹ, اور یہ 0 ان کے درمیان میں, اور یہ تینوں جو ہے یہ ہمارے پاس پہلے سگنیفیکنٹ فگرز آ جاتی ہیں. اب ہم کریں گے اس میں سے اس کو راؤنڈ آف کریں گے, یعنی یہ فائنل جو 5 ہے نا پیچھے والا اس کو راؤنڈ آف کر دیں گے. اس کو راؤنڈ آف کرنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ 5 کو ہم نے کیا کیا, ہیئر دا ڈیجٹ ٹو بی ڈراپ, جو ہم نے ڈراپ کرنی ہے وہ کون سی ہے 5 ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, چیک کرنا ہے کہ جو ڈیجٹ پیچھے بچا ہے 5 کے پیچھے جو ڈیجٹ بچا ہے وہ کیا ہے, وہ کتنا ہے, وہ 5 ہے. یہ ایک آڈ نمبر ہے. اب یہ والا ڈیجٹ اگر یہ والا ڈیجٹ جو ہے یہ آپ ڈراپ کر رہے ہوں, یہ 5 سے گریٹر اور لیس نہ ہو, اکول ٹو 5 ہو, تو ہم اس پچھلے کو دیکھتے ہیں کہ یہ آڈ ہے, یہ ایون ہے. یہ آڈ ہے تو ہم ایک نمبر بڑھا دیں گے, اگر آڈ نہ ہوتا ایون ہوتا تو ہم اسی طرح رہنے دیتے. تو اب ہم نے اس کو 5 کو 6 کر دینا ہے, تو ہماری جو ویلیو ہے وہ 0.02055 سے راؤنڈ آف ہونے کے بعد 0.0206 رہ جائے گی. یہ 5 جو ہے وہ راؤنڈ آف ہو گیا اور اس کی ویلیو 1 انکریز کر گئی. اچھا اس کے بعد ہم نے کرنا ہے ہم نے اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں اب لکھنا ہے. یہ ہماری جو ویلیو بنی ہے اس کو ہم سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھیں گے. سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنے کے لیے فرسٹ نان زیرو ڈیجٹ کے بعد آپ ڈیسیمل لگاتے ہیں. ہم نے یہاں سے ڈیسیمل کو 2 ٹائمز جو ہے ٹوورڈز رائٹ موو کیا, اس لیے آپ کی پاور جو 10 کی ہے وہ -2 ہوتی. اگر ہم ٹوورڈز لیفٹ موو کریں تو وہ پازیٹیو ہوتی. سیکنڈ نمبر ہے 4656.5. اب اس میں پہلے آئیڈینٹیفائی کریں نان زیرو ڈیجٹس آپ کے کون سے ہیں. نان زیرو تو یہ سارے ہی ہیں, لیکن فرسٹ 3 جو ہیں وہ ہم نے سگنیفیکنٹ لینے ہیں کیونکہ آنسر ہمیں صرف 3 ڈیجٹ تک چاہیے. اچھا جی 465 یہ ہمارے ہو گئے جو ہے, یہ والے تینوں جو ہیں یہ ہمارے سگنیفیکنٹ ہو گئے. اب ہم نے اس 6 کو اور ان کو ریموو کر دینا, پچھلے تو ایسے ہی ریموو ہو جائیں گے, ہم صرف 6 کو دیکھیں گے. اب یہ 6 جو ہے یہ چونکہ گریٹر دین 5 ہے تو ہم اس سے پچھلے نمبر کو ایک نمبر بڑھا دیں گے. تو ہم کیا کریں گے, ہم نے اس کو جب راؤنڈ آف کیا تو یہ 4656.5 جو ہے وہ ہمارے پاس بن گیا 466 اور اس کے بعد 0. اب یہ 0 کیوں لگایا آپ چوتھے ڈیجٹ میں, کیونکہ یہ 5 تو 6 بن گیا, یہ 6 آپ کہیں اگر راؤنڈ آف کرتے تو اس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ضرورت ہے کیونکہ یہ پوائنٹ جو ہے اس کے بعد نمبر لگا ہوا ہے. اس طرح اگر ہم دیکھیں یہ ہے 4656. اگر میں اس کو ایسے یہاں پہ 0 نہ لگاتی, یہ تو 460 بن جاتا ہے, 66 466 4000 تو نہیں نہ رہا. تو اس طرح سے یہ والا جو یہاں پہ 0 ہے یہ اس کی میگنیچیوڈ کو مینٹین رکھنے کے لیے ضروری تھا, تو یہ میں نے لگایا 4660 بن گیا. یہ 56 جو ہے وہ 60 کے قریب ہے, تو یہ 56 سے 60
یہ 60 بن گیا. ٹھیک ہے, یعنی اینڈ پہ اگر ہم آپ کہتے ہیں نا کہ 3 ڈیجٹ تک اس کو راؤنڈ آف کیا تو چوتھا کیوں لگایا؟ چوتھا اس لیے لگایا کیونکہ اس کی میگنیچیوڈ جو ہے وہ ہم نے مینٹین رکھنی تھی. اب ہم یہ والی جو ویلیو ہے اس کو ہم سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھیں گے. سائنٹیفک نوٹیشن میں کے لیے آپ نے ایک ڈیجٹ کے بعد یعنی 4 کے بعد آپ نے پوائنٹ لگا دیا, تو آپ کا ڈیسیمل جو ہے وہ یہاں سے 3 ٹائمز اس ٹوورڈز لیفٹ موو کیا. جب ٹوورڈز لیفٹ موو کرے تو پھر آپ کی 10 کی پاور جو ہے پازیٹیو میں آتی ہے, یہاں پہ پازیٹیو 3 آپ کی 10 کی پاور آ گئی. یہ ہمارے کنسٹرکٹیڈ رسپانس جو کوسچن تھے وہ ختم ہوئے. ابھی ہم نیکسٹ میڈیکل جو ہے وہ اگلے پارٹ میں کریں گے.